بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد. آج ہم ایک ایسے نوجوان صنعت کار سے مل رہے ہیں کہ جس نے خود پہلے پیسہ کمایا اور پھر انڈسٹری لگائی. اس کی انڈسٹری کس حال میں ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کس حال میں، اس پہ بات کریں گے. دوستوں ہم سے یہی پوچھیں کہ نوجوان صنعت کار کو آج پاکستان میں سب سے بڑے کن مسائل کا سامنا ہے؟ کیا بیوروکریسی، کیا FBR یا وہ ادارے جو کہ انڈسٹری لگانے میں مدد کرتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہے. عاصم رفیق ہمارے مہمان ہیں. اور عاصم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، شکریہ. عاصم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عاصم صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایسے ایک نوجوان صنعت کار ہیں، بہت کم مثالیں ہیں کہ کچھ کو تو دانتوں سے نانکوں سے بہت کچھ ملتا ہے تو انڈسٹری ان کی چلتی رہتی ہے. آپ شاید ان نوجوان صنعت کاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے خود پہلے پیسہ بنایا، کمایا، پھر انڈسٹری لگائی. آپ کو انڈسٹری لگاتے وقت کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ اسد شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. 2012 میں جب میں انڈسٹری میں آیا، صنعت میں آیا، میرے والد صاحب کا ایک یونٹ تھا جو میرے والد صاحب کے دوست کا تھا، اور وہ ڈیڈ یونٹ تھا. لوگ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، میں مائنس میں تھا، میرے والد صاحب مائنس میں تھے، ان پہ قرض تھے، وہ مقروض تھے. تو اس وقت جو سب سے اہم چیز جو تھی میرے پاس جو اویلیبل تھی وہ گڈ ول تھی جو میرے والد صاحب کی تھی. اس گڈ ول کو لے کے میں مارکیٹ میں گیا، را مٹیریلز جو تھے وہ میں نے مینیج کیے اور فیکٹری کو چلانے کا سوچا. 2012 میں بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، بٹ وہ وقت ایسا تھا کہ جو اسمال انڈسٹریز تھی، جو کاٹیج انڈسٹری تھی، جو نرسری تھی، وہ اوپر آ رہی تھی اور ان کو تنگ نہیں کیا جا رہا تھا. اسمال انڈسٹریز کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سپورٹ کیا جاتا تھا. ایز آف ڈوئنگ بزنس تھی تھوڑی سی. کچھ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز جو جس طرح جتنے بھی ادارے ہیں، پیسی ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، جو اور باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، FBR ایون دین، اتنے ٹیکسز نہیں تھے اس وقت. ہمارا GST اسٹیل میلٹر اس وقت نہیں تھا. اب GST اسٹیل میلٹر ہی 13% ہے اونلی. اس وقت GST جو تھا وہ 14-15% تھا. ابھی GST اونلی 18% ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسز جو ہیں 2012 کے بعد امپروو ہوئے. تو اس وقت ایک بڑا اچھا ٹائم تھا. کمپٹیشن بھی اس طرح کا نہیں تھا، مارکیٹ بھی اچھی تھی، اور اس وجہ سے وہ ماحول سازگار بن گیا میرے جیسے نوجوان کے لیے کہ میں وائٹ کالر جاب چھوڑ کے ڈائریکٹ انڈسٹری میں آ گیا. اور پھر 2-3 سال میں نے اپنی انڈسٹری کو اچھا مینیج کر لیا. ایک ڈیڈ یونیورسٹی کو انڈسٹری کو میں نے ایک اچھا بنا لیا اور اپنی انڈسٹری لگا لی اور اپنی فیکٹری بائی کی اور اس کو پھر انہینس کیا. اس میں جو میں امپروومنٹس کر سکتا تھا، میں 4-5 سال کا جو میں نے ٹائم لیا اس کو امپروو کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ تمام صنعت چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی ایک شکایت ہے کہ ادارے ہمیں چلنے نہیں دیتے. ادارے جب انڈسٹری لگاتے ہیں تو ہمیں 100 یا 200 اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں رکاوٹیں اس طرح ڈال دی جاتی ہیں کہ صنعت کار مایوس ہو جاتا ہے. وہ رکاوٹیں ہیں کیا؟ اسد صاحب، ادارے کیوں نہیں تعاون کرتے؟ اسد صاحب اصل میں ہمارے جو ملک کا جو سسٹم ہے نا وہ بڑا ٹپیکل ہے. بہت سارے 40 تو ادارے ہیں جن سے آپ نے اپروولز لینا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے زمین بائی کرنی ہے. آپ نے پٹواری اور وہ ایک جو سسٹم جو ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہو رہا اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اور آپ نے زمین اپنے نام لگوانی ہے. زمین اپنے نام لگوانے کے بعد آپ نے سب ڈپارٹمنٹس کے بعد 1 بائی 1 جانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 1 سال کا جو ٹائم آپ کا ویسٹ ہونا ہے انڈسٹری لگانے میں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سر اداروں میں دھکے کھاتے ہیں آپ لوگ. ہاں، ٹیبل ٹو ٹیبل جو فائل جاتی ہے اس کے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، مشکلات ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے 1 ونڈو آپریشن کرے. کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگنی ہے اس کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. جیسے کہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پڈمک کے جتنے بھی انڈسٹریل اسٹیٹ آپ نے دیکھے وہاں پہ 1 ونڈو ہے. تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگتی ہے تو اس کو آسانی ہوتی ہے. لیکن باقی جو میں کہتا ہوں کہ جو انڈیولپڈ اور انسیولائزڈ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، جیسے کہ ہمارا دروگا والا ہے، تو انہیں بڑے پرابلمس ہیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا ایسا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ پیسی میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا وہ کہے گا جی کہ آپ نے پیسی کا فلاں ڈپارٹمنٹ رجسٹر کیا ہی، پیسی میں ہم بھی ہیں، ہمیں آپ نے رجسٹر نہیں کیا. تو پیسی میں ایک تو EOBI بھی آ رہا ہے فار ایگزامپل، اور پیسی میں ایک سوشل سیکورٹی بھی آ رہا ہے. تو دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟
پیسی میں ہی ڈویژن اس کا مطلب ہے. ابھی پیسی میں ہم پچھلے دنوں ایک WWF ورکرز ویلفیئر فنڈ کی کلیکشن کے لیے پیسی کو معاملات دے دیے گئے FBR کی طرف سے بھی. تو اب اس میں بھی ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ. کیا ون ونڈو سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر یہ حکومت یہ ہے کہ سسٹم ہے لیکن سسٹم پہ آمد درآمد نہیں ہو رہا. سسٹم ہے ون ونڈو. دیکھیں ون ونڈو یہ ہے, آپ کا موبائل ون ونڈو ہے. میرا خیال ہے کہ اب سب چیزیں بالکل آسان ہونی چاہیے. اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, اگر آپ نے پلان کر لیا کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ سہولتیں دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں تو آپ ہمیں پیسے ڈال کے دے کے جائیں, نہ ایسا کچھ نہ کریں. سہولت یہی ہے, آسان کریں چیزوں کو. آسان کیسے ہو سکتی ہیں؟ کمپیوٹرائزیشن سسٹم کر دیں, آپ آسان کر دیں, ٹھیک ہے. تو ون ونڈو تو ایک ورڈ ہے نا, تو میں کہتا ہوں ون ونڈو اب آپ کا موبائل ہے. آپ سب کچھ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے مینیج کریں. آپ ٹیبل ٹو ٹیبل ڈپارٹمنٹس میں دھکے نہ کھائیں. آپ فیس بھی تو پے کر رہے ہیں نا, تو آپ جب ٹائملی مینیج کر رہے ہیں, چیزیں فیس دے رہے ہیں اور آپ ڈاکومنٹیشن کو ٹھیک لے کے چل رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹیبل ٹو ٹیبل جائیں. لیکن آصف بھائی یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی اعتراضات آ رہے ہیں جی کہ ٹیکسوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہے, کاروبار ہو نہیں رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ FBR کے دباؤ کی وجہ سے بھی تھوڑے سے سسٹم ہمارے رکے ہوئے ہیں, لوگ آگے نہیں آ رہے؟ میں ہمیشہ کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں یا کسی بھی فورم پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر آف ٹیکس پیئرز ہمیں بڑھانے ہوں گے. اب مسئلہ کیا ہے کہ پہلے ہمارا, میں اپنے انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں, پہلے میرے انڈسٹریل اسٹیٹ میں 79-80 کے قریب اسٹیل ملز تھیں, ابھی صرف 16 رہ گئی ہیں. تو اٹ مینس 79 کا جو بوجھ ہے وہ 15-16 نے اٹھا لیا. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ نمبر آف انڈسٹریز, نمبر آف ٹیکس پیئرز یا تو وہی ہے یا کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. ملک میں جو پیسہ ہے مزید چاہیے, مزید چاہیے, مزید چاہیے. تو اس پیسے کو گین کرنے کے لیے ٹیکسوں کا مزید پریشر جو ہے موجودہ صنعت کاروں پہ یا ٹیکس پیئرز پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ اوبویسلی یہ ٹیکس جو برڈن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے نمبر آف ٹیکسز کم تھے, اب نمبر آف ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ الیکٹریسٹی کے بلز میں اتنے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, اتنی ٹائپس کے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بل پکڑیں تو بجلی کا بل جو ہوتا ہے وہ 2000 ہوتا ہے, 8000 اس میں ٹیکسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ اب اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں نرسریز کو نرچر کرنا پڑے گا. چھوٹے صنعت کاروں کو مارکیٹ میں آپ کو بلائش کرنا پڑے گا, ان کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دین وہ اپروٹ ہوں گے, وہ تھوڑا گین کریں گے اپنے آپ کو. ٹیکس لگائیں پھر ان پہ. ابھی تو وہ بیچارہ اپنے گھر سے نہیں نکل پا رہا, ابھی تو وہ اپنی مشین میں گھسا ہوا ہے. ابھی تو مالک بھی وہی ہے, PN بھی وہی ہے, کلرک بھی وہی ہے, ڈرافٹ مین بھی وہی ہے, فور مین بھی وہی ہے, سب کچھ تو وہ وہی ہے, ٹھیک ہے. تو جب سب کچھ ایک بندے نے کرنا ہے تو آپ اس کو سہولت دیں. سہولت دیں گے, اس کی انڈسٹری بلوم کرے گی, نمبر آف ورکرز اس میں زیادہ آئیں گے, اس کی پروڈکشن بڑھے گی. آپ ٹیکسز کا برڈن ڈالیں اس پہ, کوئی بات نہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ HR اور لیبر میں بہت زیادہ فرق آ گیا, اور ان کے اتنا کام بڑھ چکے ہیں دونوں کے درمیان کہ سسٹم میں کوئی بھی فیکٹری یا کوئی بھی سسٹم نہیں آ رہا. ابھی تو انڈسٹریلائزیشن میں بات کروں گا ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہمارے ملک میں آئی کہ لیبر جو ہے اس کی شارٹیج ہو. ابھی لیبر اویلیبل ہے ہمارے ملک میں, اور لیبر ہماری چین کے مقابلے میں لیبر مہنگی ہے, سستی ہے؟ بہت سستی ہے. اچھا. اتنی سستی ہے کہ اگر چائنا اپنی فیکٹری اٹھا کے یہاں پہ لے آئے تو وہ اپنے ملک کے مقابلے میں زیادہ فائدے میں رہے. ہاں اگر ان پہ ٹیکسز لگ جائیں جس طرح ہم پہ لگے ہوئے ہیں پھر وہ بھاگ جائیں گے. ہاں یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس لیے ہائی ہے کہ یہاں پہ انرجی کاسٹ زیادہ ہے. چین میں انرجی کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن وہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے آج بھی ہم سے زیادہ ہے. تو ہمارے ملک کی لیبر چیپ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہماری جو لیبر ہے وہ اتنی سکلڈ نہیں ہے, اس لیے چیپ ہے. اگر چین میں جس طرح کے پروگرامز چلتے ہیں کہ لیبر کو سکلڈ کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کا اسکول گوئنگ جو بچہ ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے, اور وہ
پھر شارٹ کورسز کرتا ہے, ڈفرینٹ مشینز کو چلانا سیکھتا ہے, وہ اسکلڈ ہو جاتا ہے, تو پھر جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے ایون ہی از اے لیبرر, وہ پھر بھی اتنا اسکلڈ ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریز مینیج کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان ایجوکیشن کا فقدان ہے لیبر میں بھی بہت زیادہ. ہمارے جو ٹیکنیکل یا انسٹیٹیوٹ, یوں کہہ لیں کہ ہنرمند تعلیم دی نہیں جاتی, اس وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اسی پہ بات کرنے لگا تھا کہ ہمارے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں ابھی بھی وہ بہت بیکورڈ ہیں. ان کے پاس ٹیکنالوجی کی وہ نو ہاؤ نہیں ہے, ان کا اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا کولیبوریشن نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو بچے آ رہے ہیں ان انسٹیٹیوٹ سے, ٹیفٹا سے یا دوسرے انسٹیٹیوٹ سے, وہ اتنے اسکلڈ نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اچھا, تو یہ بھی کرنا پڑے گا, اکیڈیمیا اور انڈسٹری, اس کا جو کولیبوریشن ہے یہ بہت ضروری ہے اس وقت, تاکہ انڈسٹری بتا سکے کہ ہمیں اس مشین کا اسکلڈ ورکر چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, اور پھر اسی کے تحت ان کو ہم ڈیٹیل جو وہ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو پڑھا سکیں. ٹھیک ہے, سکھانے کے لیے ہماری مشینز یوز کی جائیں, ہماری انڈسٹریز کی, پھر جا کے وہ بچہ جو ہے وہ ایک اسکلڈ اور زبردست قسم کا نالج گین کر کے آئے گا مارکیٹ میں. آپ نے ابھی کہا کہ پہلے اسٹیل 80% تھی, اب وہ سکڑتی انڈسٹری 20% ہو گئی ہے, کیا وجہ بنی؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے. انفارچونیٹلی پیسہ نیچے والے طبقے میں سکڑتا جا رہا ہے, قوت خرید کم ہو گئی ہے. ٹھیک جو ہے, تاجر برادری انڈسٹریز پہ ریلائی کرتی تھی, اب انفارچونیٹلی وہ تاجر یہاں تو امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا, جس کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا ٹریڈر جو ہے وہ امپورٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ امپورٹ میں ان کو پتا کہ کہیں نہ کہیں ہم مینیج کر لیں گے, مینیج کر لیں گے. اب جانتے ہیں ڈیوٹیز میں سے رستہ نکال لیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے. پہلے افغان ٹریڈ چلتا رہا, یہ الحمدللہ افغان ٹریڈ پچھلے دنوں بند ہو گیا. اس افغان ٹریڈ نے ہماری انڈسٹری کو بھی بڑا تباہ کیا, میں کہتا ہوں کبھی کبھی. خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں نا تاجر کے اور انڈسٹری کے, وہ بہت برے ہیں. انڈسٹری کو چلنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے. را مٹیریلز جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں. باہر سے را مٹیریل پاکستان میں تو مینوفیکچرنگ نہ ہونے کے برابر ہے. کبھی بھی مینوفیکچرنگ ایسے ادارے نہیں بنے جو کہ کوئی انڈسٹری کو آگے لے کے چلتے. ہم ہر چیز باہر سے, کوئی بھی چھوٹا سا بھی کوئی چیز بنے تو را مٹیریل باہر سے آتا ہے. سر کیا اس کا کیا وجہ ہے؟ سر کیا کریں, دیکھیں پہلے اسٹیل, پاکستان اسٹیل مل چلتی تھی. پاکستان اسٹیل مل جو ہے ہم صنعت کاروں کی ضرورت کو پورا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ایک بڑا اچھا B2B لائزن تھا پاکستان اسٹیل مل سے. پاکستان اسٹیل مل بند ہوئی, ہم نے را مٹیریل کہاں سے منگوانا ہے؟ ہم نے کہیں سے تو منگوانا ہے نا, ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ را مٹیریل امپورٹ کر رہا ہے صنعت کار, تو صنعت کار نے جب صنعت چلانی ہے تو را مٹیریل تو اس نے کہیں سے لینا ہے. را مٹیریل پہ بھی ڈیوٹیز لگنی شروع ہو گئی. را مٹیریلز پر ڈیوٹی کم کرنی چاہیے. صنعت کو اگر آپ نے چلانا ہے تو را مٹیریل پہ کم سے کم ڈیوٹی یا زیرو ڈیوٹی ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ وہ صنعتیں چلیں. صنعتیں چلیں گی تو الٹیمیٹلی جتنی ڈیوٹی آپ لے رہے ہیں ان سے, آپ ان کو کہیں لائے تو کسی کیٹیگری میں تو لائیں کہ یار آپ چلاؤ تو صحیح. جب مجھے پتا ہوگا کہ میں فلاں مٹیریل امپورٹ کر کے پاکستان میں خام مال امپورٹ کر کے اسے اچھی فنش آئٹم بناؤں گا, تو جو ہمارا ٹریڈر ہے وہ فنش آئٹم باہر سے نہیں منگوائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایک اچھا کمپٹیشن مینیج کروں گا مارکیٹ میں اچھے را مٹیریل کے ساتھ, تو اوبویسلی ملک کو, کنٹری کو فائدہ ہوگا, ٹریڈ میں بھی فائدہ ہوگا, اور یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جو چلے گا. عاصم جی بتائیے کہ صنعت, چھوٹا صنعت کار ہے یا نوجوان صنعت کار ہے, وہ کیا چاہتا ہے حکومت سے کہ حکومت اس کے تمام راستے بھی آسان کرے اور پاکستان میں انڈسٹری لگائے؟ وہ کیا چاہتا ہے وہ؟ کیونکہ آپ نوجوان صنعت کار ہیں اور آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو روابط بھی ہوتے ہیں سب کے ساتھ, ان کی سوچ کیا ہے؟ میں جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے, میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص, تو میں ان کے آئیڈیاز ان کو دیکھتا ہوں کہ کیا آئیڈیا کیا دماغ میں. آج کل جو میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں, آج کا جو صنعت کار نوجوان جو ہے, آج کا ابھی صنعت کار نہیں ہے, آج کا جو نوجوان ہے نا, اس کے اندر کچھ کرنے کی ول ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور بہت, میں اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں, ہی از 10 years old, اس کا اپنا ایک برانڈ ہے اور ہی از ڈوئنگ بزنس, اور وہ اپنی فیس خود مینیج کرتا ہے, اپنے اسکول کی فیس میں نہیں دیتا اس کو. تو میں ایک 10 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, تو میں اس سے اوپر آ جاتا ہوں. آج کل کا جو نوجوان ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے,
انفارچونیٹلی ملک کے حالات، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں آیا ہے اور وہ کچھ پیسے لے کے آیا ہے مارکیٹ میں، وہ دیکھتا ہے کہ کمپٹیشن اور اس کو ڈسکریج، وہ مایوس ہے، اداروں کی طرف مایوس سے، ہو جاتا ہے وہ. بالکل. دیکھیں آپ نے جب بھی آپ نے فیکٹری لگانی ہے آپ کو اداروں نے تنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں پھر بات کرتا ہوں، اگر آپ نے ایک چھوٹی فیکٹری، گورنمنٹ کو نا دیکھیں، ہم ابھی بہت ترقی پذیر ممالک میں سے ہیں، ہم ترقی یافتہ ممالک کے لاز کو اپنے پہ امپلیمنٹ نہ ہونے دیں. فار ایگزامپل ایک لا ILO ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اس کے لاز ہم پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ 20 سے کم ایک بندہ بھی ہوگا تو وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کرے گا. کسی فیکٹری میں ایک شخص بھی کام کرتا اس کا بیٹا بھی کام کرتا اس کے ساتھ، اس پہ بھی سارے لیبر لاز اپلائی ہوں گے. تو میں کہوں گا کہ اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ہم کمپیئر نہ کریں، ترقی پذیر ممالک میں لا کے وہ لیبر لاز نہ لگائیں، لیبر لاز کو تھوڑا چینج کریں. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر کوئی انڈسٹری لگتی ہے تو اس کو اتنا ریلیف ملنا چاہیے کہ 1 سے 20 تک اس کے پاس جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ ان کو خود مینیج کرے، ادارے اس کو نہ جا کے ٹیک اوور کریں، نہ تنگ کریں. جب آپ چھوٹی انڈسٹری لگائیں گے، چھوٹا صنعت کار یا نیا صنعت کار نوجوان جب مارکیٹ میں آئے گا وہ ان سب چیزوں سے ڈیل کرے گا. وہ پھر کیا کرے گا؟ اگر تو اس کے اندر ویل ہے، اس میں سکلز ہیں، وہ کرے گا کیا؟ وہ پاکستان میں رہنے کی بجائے باہر کہیں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ انڈسٹری باہر لگا لے کرے گا، وہاں پہ پیسہ کمائے گا، وہاں پہ انڈسٹری سیٹل کرے گا، جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت. ہمارے پاکستان کی آپ کو پتا ہے سب سے اچھی ایکسپورٹ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے پاکستان اس وقت سب سے اچھا ایکسپورٹ کیا کر رہا ہے؟ وہ برینز، اچھے برینز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے جو برینز ہیں وہ سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس نوجوان کو ہم کچھ کہیں فیسیلیٹیٹ کریں. جب وہ یونیورسٹی میں ہو وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں اور وہ پچ کرتے ہیں مارکیٹ میں سے ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ان کے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان کو oblige کریں. بینکس کو چاہیے ان کو پیسے دیں، ان کو 0% مارک اپس کے اوپر دیں. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے شریعہ لاز ہیں ان کے تحت ان کو لونز ملنے چاہیے تاکہ وہ مارکیٹ میں آ کے کچھ کر سکیں. کچھ کرنے کی ول تو ہے نا، یہاں نہیں کریں گے تو کہیں اور جا کے کر لیں گے. ہاں، کرنا تھا انہوں نے. کرنا تو ہے. اچھا عاصم، یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ حکومت اور صنعت کار کے درمیان افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ معاملات اچھے طے پا جائیں تاکہ انڈسٹری بھی لگنا شروع ہو؟ کوئی ایسی تجاویز بتائیے گا جو کہ آپ کے ذہن میں ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اسمال اینڈ میڈیم جو انڈسٹریز ہیں اس کی ہمیں سیکٹرائزیشن کرنی پڑے گی. سیکٹرائزیشن سے مراد یہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے وزیر آباد بہت مشہور ہے کٹلریز میں. بالکل جی، چاقو بہت اچھا بنتا ہے، پوری دنیا میں ابھی وہاں تک سے مشہور ہے، اور میں پچھلے کو 30 سال سے میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں جیسے فار ایگزامپل آٹو سیکٹر ہے، ہمیں آٹو سیکٹر کا ایک سیکٹر بنانا پڑے گا. گجرات آپ کو برتن اور پنکھا سازی میں بہت، پنکھا سازی میں وہاں بھی کام رکے ہوئے ہیں. اب اگر ہمیں آٹو سیکٹر کو علیحدہ کر دیا اور وہاں پہ مینوفیکچرر بیٹھ گیا، پھر آٹو سیکٹر میں مینوفیکچرر اور پارٹس امپورٹرز، ان کو ہمیں کچھ ایسے فورمز بنانے پڑیں گے جہاں پہ وہ اکٹھے ہوں. ایگزیبیشنز گورنمنٹ کے بینر تلے کروانی پڑیں گی تاکہ امپورٹر اور مینوفیکچر اکٹھے ہوں. پھر کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کتنی گاڑی نہیں آ گئی ہے کہ پاکستان میں کل دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں غربت ہونے کے باوجود جتنی جو کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ بلینز آف روپیز انہوں نے بزنس کیا ہے. ان کی سیلز 120% تک چلے گئی ہے 7 مہینے میں. تو اس کا مطلب ہے پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے تو گاڑیاں بن رہی ہیں. پارٹس مینوفیکچرر اور ان کارز مینوفیکچرر کو اکٹھا بٹھانا پڑے گا. ان پر کوئی ایسی روک لگانی پڑے گی، گورنمنٹ کو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بنانی پڑے گی کہ بھائی بس کرو، ہمارے ملک میں بھی یہ پارٹس بن سکتے ہیں. یہ اتھارٹیز تو ہیں، یہ اتھارٹیز تو موجود ہیں لیکن کام نہیں ہو رہے نا. اتھارٹیز تو ہیں، یہ موجود ہیں. اصل میں وہ کہیں نہ کہیں رستے نکل آتے ہیں. کیا ہوتا ہے 2 سال کی پالیسی ہے اس کو 5 سال پہ کر دیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سنتے تھے فاٹا پہ لاز کچھ ہیں، فاٹا پاٹا کے جو ٹیکسیز کے لاز کچھ ہیں، اور ہمارے ان شہروں میں ہمارے پنجاب میں کچھ ہیں. تو بات یہ کہ فاٹا پاٹا کو اگر ہم، اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہوا ہمارے اسٹیل سیکٹر کو کہ یہاں پہ اسٹیل مینوفیکچررز نے اپنی انڈسٹری اٹھائی وہاں چلے گئے،
وہاں پہ جا کے فرنسز اسٹیل ملز لگا دیں. ہاں. اب وہی سارا جو ان کا فنش پروڈکٹس ہیں وہ کہاں موو ہو کے آ رہی ہیں؟ پنجاب میں آ رہی ہیں. تو سر ہم نے تو ٹیکسز دیے, انہوں نے نہیں دیے, ہم کیسے کمپیٹ کریں گے ان کے ساتھ؟ بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اس میں. تو بات یہ ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, انفارچونیٹلی شاید وہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر سال کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھیں. جیسے فاٹا پاٹا لا اس دفعہ پھر میں ایکسٹینڈ ہو گئے, پھر ان کو وہی سہولتیں دے دی گئی جو آج سے جو کمٹ کی گئی تھی کہ یہ 2021 تک دی جائیں گی, پھر کہا گیا 2023 تک دی جائیں گی, پھر کہا 25 تک دی جائیں گی, اور 25 میں پھر 26 تک دے دی گئی. تو یہ تھوڑا اس کو دیکھنا پڑے گا. لاس بہت سخت ہیں, ان میں کمی لانی چاہیے, حکومت کو یہ چاہیے. ایسے حکومت کا کام ہے حکومت کرنا. ہماری حکومت کاروبار کر رہی ہے اور کاروباری آدمی گھر چلا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری حکومت کر رہی ہے, اللہ کرے کہ وہ اس طرح کی حکومت کریں جس میں صنعت کاروں کو, تاجروں کو کوئی فائدہ ہو. اور جو آپ کی بات ہے میں کہوں گا کہ شاید حکومتوں کو بھی کاروبار کرنے چاہیے, بڑا ضروری ہے. لیکن پوری دنیا میں حکومت کاروبار نہیں کرتی ہیں, پوری دنیا میں. میں کہتا ہوں دیکھیں, آپ جس حکومت کی بات کر رہے ہیں میں اسی کی طرف چلا جاتا ہوں. ہمارے بھکر میں بنجر لینڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ جب میں وزٹ کرتا تھا وہاں پہ صحرائی علاقے, ان کو ہم کیوں نہیں کر سکتے گرین ایکٹس؟ ہم بنا سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہمارے ہمسایہ ملک میں ہمارا تھر جو سا ہے وہ بالکل صحرا ہے, اور ہمارے تھر کے ایڈجیسنٹ ان کا جو علاقہ ہے صحرائی علاقہ ہے وہ سارا سیراب کر دیا انہوں نے, نہریں بنا کے وہاں پر سارا ایگریکلچر اس کو بنا دیا, لینڈ بنا دیا. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ کس نے بنانا ہے؟ حکومت نے بنانا ہے. یہ میں نے نہیں بنانا, آپ نے نہیں بنانا. تو یہاں پر حکومت کو کاروبار کرنا چاہیے. کون سا کاروبار؟ ایگریکلچر کاروبار کرنا چاہیے. حکومت کو ان لینڈز کو ایکوائر کرنا چاہیے, جیسے ہوا ہے لاسٹ کہ ہمارے اداروں نے اس کو ایکوائر کیا اور اس پر ایگریکلچر کے ڈفرینٹ جو ٹولز ہیں وہ اس کے اوپر اب امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہوپ فلی کہ وہ بہتر ہوگا. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ حکومتیں جو گورنمنٹس ہیں وہ بزنس کرتی ہیں, گورنمنٹس کو بزنس کرنا چاہیے. بلکہ مجھے ایگریکلچر سے یاد آ گیا, بہت اہم پوائنٹ ہے, ہمارے جو صنعت کار ہیں وہ صنعتوں میں ہی کھوئے ہوئے ہیں, اور ہمارا جو کسان ہے وہ بیچارہ صبح سے لے کے رات تک رول گیا ہے. اب رول گیا وہ. کسان کیوں رلا ہے؟ کسان اس لیے رول گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا. کسان کو ڈیولپ ہم کر سکتے ہیں, صنعت کار کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صنعت کاروں کا کسانوں کے ساتھ ایک اچھا ریشنل بونڈ بننا چاہیے. کیسے؟ آپ نے کیسے کا سوال کیا وہ بتاتا ہوں. آلو کیا بھاؤ ہیں؟ 10 روپے کلو یا 20 روپے کلو, جتنا 5-10 جو بھی. ہاں جی, دیکھیں مارکیٹ میں نے کبھی آلو سستا ہے, آلو دیکھا اور کھایا بھی زیادہ جاتا ہے. اچھا آلو کیوں رول گیا ہمارے ملک میں؟ ہمارا کسان رول گیا. میں اکثر یہ ریلز دیکھتا ہوں, ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں کہ ڈھیروں کے ڈھیر کسانوں نے آلوؤں کے ڈھیر لگائے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ فصل ہماری رول گئی ہے, 200 روپے من ہو گیا آلو, کوئی خریدار نہیں ہے. سر خریدار نہیں ہے نا ان آلوؤں کا. صنعت کاروں کو چاہیے وہ آگے بڑھیں, ان آلوؤں کو خریدیں. ٹھیک ہے, وی کین کنورٹ دیٹ آلو انٹو ویلیو ایڈڈ اسٹارچ. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ صنعت کاروں کا اور کسانوں کا آپس میں کوئی ایسا بونڈ بننا چاہیے, کوئی ایسے فورمز کو جاگنا چاہیے کہ اب ہمارے کسانوں کو بھی ڈیولپ ہونا پڑے گا. وہ نہیں ہے سر, ہونا پڑے گا. اگر آپ دنیا کے دوسرے ویلیو ایڈڈ چیزوں میں جائیں گے تو بچ جائیں گے. نہیں کریں گے تو پھر آلو بھی رولے گا, گوبھی بھی رولے گی, پھر سب دنیا کی سب چیزیں رولیں گی. آپ کا آم جو ہے یہاں پر 40-50 روپے کلو بھی بالکل سیزن میں ملتا ہے. بہت اچھا آم جن کے نام ہی نہیں ہوتے. ہم تو چونسا اور دوسری کھاتے ہیں یا انور رٹول پسند کرتے ہیں. اب تو 400-500 کلو چلا گیا, 40 روپے کام, وہ تو دور ختم ہو گیا 40 والا. اب تو 500 روپے کلو سے بھی زیادہ آم ملتا ہے. سر کچھ آم کی قسمیں ایسی بھی ہیں جو 40-50 روپے کلو ملتی ہیں, جن کا نام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, جن کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے. ان کی ویلیو ایڈیشن میں جانا چاہیے ہمیں. یہ تو بس ایک آم کی مثال دے رہا ہوں. ہم ابھی تک جو ہے ہمارا اورنج جو ہے, ہم اورنج کے چھلکوں کو یوز نہیں کر پائے. آپ چائنا میں چلا گیا تو وہاں پہ اورنج کا جو آئل ہے وہ ڈالرز میں بک رہا تھا. یعنی کہ it was around $130 for 10 ml. That was orange oil.
تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی اورنج سے بھی آلو نکال سکتے، یہ ہم آئل نکال سکتے ہیں، تو جو تیل کا جو پروسیس ہے اورنج کے چھلکوں سے نکالنے کا، ہمارا کسان نہیں سیکھ سکتا؟ کیا ہم نہیں سکھا سکتے صنعت کار؟ ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یس، کسان کی تربیت ادارے کرنے کے بنائے لیے، جائیں؟ کسان کی تربیت کرنے کے لیے ویسے تو گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر نہیں آتی تو بہت آپ ساری نے کہا ہمارا کسان جدید نہیں ہے، جدید دور میں جدید دور ہے، لیکن وہ اپنے پرانے ماحول میں زندہ ہے. اور ایگریکلچر لونز ہیں مارکیٹ میں جو ڈفرینٹ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ڈفرینٹ بینکس پر پابندی ہے کہ وہ دیں. انفارچونیٹلی ان کا پراپر یوٹیلائزیشن نہیں اس کی ہو رہی، ان ایگریکلچر لونز کی. وہ ایگریکلچر لون ڈائریکٹلی جو ہے بیسڈ کرتے ہیں ہمارے کسانوں کے ساتھ. ہمارا کسان وہ لون لیتا ہے، وہ بیچارہ کھاد بیج ان میں استعمال کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن دوسرے ممالک میں ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے، کسانوں کو وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. آپ کی ییلڈ بڑھے گی، پروڈکشن بڑھے گی، آپ پھر ویلیو ایڈیشن میں بھی جائیں گے، آپ سوچیں گے تب. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے ایک پوائنٹ، این جی اوز بہت ساری کام کر رہی ہیں ڈفرینٹ ولیجز میں. میرا خیال ہے کہ یہ این جی اوز بھی ایک اپنا رول ادا کر سکتی ہیں کسانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی کی انہینسمنٹ میں بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمارے ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، وہ اب تک جو ان کا دور چل رہا ہے وہ بیج کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہزاروں ورائٹیز جو ہیں ڈیولپ کی ہیں. ایک گندم کو پکڑتے ہیں، اس کی 100 ورائٹیز بنا دیتے ہیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کسان کو لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی بھی جو ہے اس کو بھی فراہم کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی کی نالج بھی دینا پڑے گا کسان کو، اور اس کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. اگر اس کو سستی بجلی دی جائے، اس کو مراد دی جائیں، اس کو جدت میں لایا جائے، بھرپور ٹیکنالوجی کا استعمال آج کے دور میں کسان پہ کیا جائے، تو ہم زراعت میں بہت بہتر ہو سکتے ہیں، جو کہ 80% ملک زراعت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہم اس وقت میں 10% بھی زراعت کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، میرا خیال ہے. سر میرا خیال ہے کہ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، بجلی تو آلریڈی سستی ہے کسانوں کے لیے. زرعی ٹیوب ویلز کا جو یونٹ ریٹ ہے الیکٹریسٹی کا، وہ صنعتوں سے بہت کم ہے، ان پہ ٹیکسز نہیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے. کسانوں کو بھی نالج نہیں ہے. ہماری بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشوں کا پانی جو ایک دفعہ بارش ہوئی، پانی سیدھا سمندر دریاؤں میں چلا گیا. انفارچونیٹلی سیلاب آئے. ہمارے کسانوں کو بھی اتنا نالج گین کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ پٹس بنانے پڑیں گے، وہاں پہ کچھ تالاب ایسے سسٹم بنانے پڑیں گے کہ ان پانی کو سٹوریج میں لانا پڑے گا. ہمارا گراؤنڈ لیول جو ہے، واٹر جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے. اس کو بڑھانے کے لیے بھی نئی سے نئی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو یوز کرنا پڑے. ہمارے کسان کو ایسے بھی پانی کو یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بجلی اس طرح بھی بچ سکتی ہے آپ کی کہ جو بڑے ٹیوب ویلز لگا کے زمین سے پانی کھینچ کے آپ کھیتوں کو دے رہے ہیں، وہ بھی آپ نقصان کر رہے ہیں. ڈریپ اریگیشن آ چکا ہوا ہے، ڈریپ اریگیشن کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کسانوں کو. تو میرا خیال ہے کہ کسانوں کو ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ دینے کے لیے بہت سارے فورمز ہیں، ان کو کام کرنا پڑے گا، کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. کسان خود بھی چاہے تو میرا خیال ہے کہ وہ فورمز، جو موجود فورمز ہیں، ان کے پاس آئے، اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن جو ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کسان اور صنعت کار کا آپس میں ایک بونڈ، وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ایک جو کہ نہیں ہو رہا، جو نہیں ہو رہا. اور سوچا بھی نہیں گیا اس پہ میرا خیال ہے کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے. اور میں اس پہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوں تجرباتی بنیاد پر. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جتنا اچھا ہمارا کسان پرفارم کرتا ہے، اگر صنعت کار اس کے ساتھ مل جائے اور وہ صرف ایگریکلچر پہ فوکس کرے اور صنعت کار اس کی ویلیو ایڈیشن پہ فوکس کرے، تو بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. عاصم، آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ اب ریئل اسٹیٹ میں بھی آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے، تو ریئل اسٹیٹ کبھی ڈاؤن، لوگوں کا اعتماد کہیں اٹھ جاتا ہے، کہیں اعتماد بیٹھ جاتا ہے، یہاں کی کیا مسائل ہیں؟ ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا بزنس ہے پاکستان کے اندر. ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ بہتر ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں نے جو ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو مس یوز کیا ہے. کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ 3 سال میں یہ پروجیکٹ ہم کمپلیٹ کر دیں گے، اس کو 8 سال تک کمپلیٹ نہیں کرتے. جو باہر کے دوسرے ممالک سے جو آپ کے ہمارے جو سرمایہ کار ہیں،
وہ اس وجہ سے بدظن ہو گئے ہیں اور وہ دے آر ناٹ ٹرسٹنگ اپون اس. میں نے ریئل اسٹیٹ میں جو میں نے پروجیکٹ لانچ کیا وہ ہائی رائز بلڈنگ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے. اس میں جتنے یونٹس ہیں 219 یونٹس ہیں, میں نے 219 یونٹس ہی بیچنے ہیں. 219 کو میں نے 2019 تو نہیں کرنا جیسے کہ آلریڈی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے. تو الحمدللہ میرا ایک ماننا ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے گورنمنٹ اگر اس پہ بھی تھوڑا فوکس کرے, ایک ایسا واحد سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ اگر آپ اس کو سہولت دیں تو 80 صنعتیں اس کے ساتھ جو ملتی جلتی ہیں وہ چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اسٹیل سیکٹر چلے گا, برکس چلیں گی, سیمنٹ انڈسٹری چلے گی, جسٹ نیم دا انڈسٹری, ایلومینیم سیکٹر چلے گا, گلاس انڈسٹری چلے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا غور کریں اور ریئل اسٹیٹس کو اوبلائج کریں, کسی طرح ریئل اسٹیٹ چلے اور انشاءاللہ پھر اس کے تحت باقی انڈسٹریز بھی چلیں. عاصم بہت شکریہ آپ کا, آپ کی آمد کا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.